آج کی اس تفصیلی گفتگو کے لیے میرے سامنے میز پر جو مواد موجود ہے نا، وہ بے وقت انتہائی پراسرار بھی ہے اور سائنسی لحاظ سے بالکل چونکا دینے والا بھی ہے۔ جی بالکل، موضوع ہی کچھ ایسا ہے۔ ہاں، مطلب زندگی کا سب سے بڑا اور پراسرار راز موت۔ صدیوں سے یہ کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ موت سے چند لمحے قبل کچھ انتہائی غیر معمولی تجربات ہوتے ہیں، جیسے روشنی کا نظر آنا یا وقت کا تھم جانا۔ بالکل، اور بچھڑے ہوئے پیاروں کی موجودگی کا احساس۔ تو اب تک ان باتوں کو یا تو بس مذہبی عقائد کے خانے میں رکھا جاتا تھا یا پھر ہم انہیں محض دیومالائی کہانیاں سمجھتے تھے۔ صحیح بات، ایک عام تاثر یہی تھا۔ لیکن آج کے اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان آخری لمحات کے تجربات کا خالص سائنسی بنیادوں پر جائزہ لیں۔ میرے پاس کچھ کلینکل رپورٹس ہیں اور سب سے اہم ڈاکٹر کرسٹوفر کیر کی وہ تہلکہ خیز ریسرچ ہے جس نے اس پورے موضوع کو ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اور یہی اس موضوع کی سب سے خاص بات ہے۔ ہاں، تو چلیں اس بات کی تہ کھولتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کیر کی ریسرچ کی روشنی میں یہ جو مناظر ہیں یہ واقعی کوئی حقیقت ہے یا محض ایک دم توڑتے ہوئے دماغ کا آخری فریب۔ دیکھیں، یہ صدیوں پرانے انسانی تجسس اور جدید میڈیکل سائنس کے بالکل درمیان کی بات ہے۔ روایتی طور پر سائنس نے ان چیزوں کو ہمیشہ ایک فاصلے سے دیکھا ہے۔ مطلب سائنسدان زیادہ تر ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے تھے؟ بالکل نہیں لیتے تھے، لیکن ڈاکٹر کرسٹوفر کیر نے اس روایتی ہچکچاہٹ کو توڑا ہے۔ وہ خود ایک پیلیٹیو کیئر کے ڈاکٹر ہیں، یعنی ان کا روزمرہ کا واسطہ ان مریضوں سے ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے آخری چند دنوں یا محض گھنٹوں میں ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں؟ جی، انتہائی نگہداشت میں۔ اور انہوں نے یا ان کی ٹیم نے محض 2-4 لوگوں کی کہانیاں نہیں سنی، بلکہ انہوں نے ہزاروں مریضوں کا انتہائی باریک بینی سے اور باقاعدہ دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ واہ، ہزاروں مریض! یہ تو ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے نا؟ ہاں، مطلب دل کا دھڑکنا بند ہو جانا یا پھیپھڑوں کا کام چھوڑ دینا۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر کیر کا ڈاٹا یہ ثابت کرتا ہے کہ موت کے قریب انسان کا شعور اور اس کی نفسیاتی کیفیت زوال کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک انتہائی متحرک اور گہرے سفر سے گزر رہی ہوتی ہے۔ رکیے، میں یہاں تھوڑا سا سائنسی نقطہ نظر سے سوال اٹھانا چاہتی ہوں، کیونکہ جب میں یہ نوٹس پڑھ رہی تھی تو میرا پہلا رد عمل ایک عام شکی ذہن والا ہی تھا۔ ظاہر ہے، ہر کسی کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے۔ مطلب اگر کسی شخص کا دل کمزور پڑ رہا ہے، پھیپھڑے آکسیجن نہیں دے پا رہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ دماغ کو آکسیجن کی کمی کا سامنا ہوگا، جسے ہم ہائپوکسیا کہتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، ہائپوکسیا۔ تو جب دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی تو انسان کو عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور کچھ سائنسدان یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ موت کے وقت دماغ انتہائی شدید دباؤ میں ہوتا ہے اور وہ قدرتی کیمیکلز کا ایک سیلاب خارج کرتا ہے جس سے انسان ہذیان کا شکار ہو جاتا ہے، جسے ہم ہیلوسینیشنز یا فریب نظر کہتے ہیں۔ ہاں، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ڈاکٹر کیئر کے یہ مریض جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ واقعی کچھ تھا اور محض ان کے کیمیکلز کا کمال نہیں تھا؟ یہ ایک انتہائی منطقی سوال ہے اور سائنس کی دنیا میں سب سے زیادہ یہی دلیل دی جاتی رہی ہے، لیکن ڈاکٹر کیر کی تحقیق اسی دلیل کو ایک بہت ہی ٹھوس کلینکل بنیاد پر رد کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم ہذیان کی بات کریں نا، تو میڈیکل سائنس میں ہذیان کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے۔ اچھا، جب کسی مریض کو ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہذیان ہوتا ہے تو وہ انتہائی بے ترتیب ہوتا ہے، اچھا، مطلب کنفیوژن ہوتی ہے۔ جی، مریض شدید کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، وہ خوفزدہ ہوتا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے، اور وہ اکثر ان مناظر سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے، وہ اکثر ہوا میں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہٹا رہے ہو۔ بالکل، وہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے اصلی لوگوں کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ وہ ایک مکمل ذہنی افراتفری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ڈاکٹر کیر نے ان مخصوص تجربات میں جو پیٹرن دیکھا وہ حیران انگیز طور پر منظم تھا۔ منظم؟ مطلب وہ کنفیوز نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں ہوتے۔ جب یہ مریض اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ذہنی حالت انتہائی شفاف ہوتی ہے۔ واہ! اور سب سے بڑی بات، وہ ایک ہی وقت میں اس کمرے کی حقیقت سے بھی پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں جہاں وہ لیٹے ہیں، اور اس دوسرے منظر سے بھی۔ وہ اپنے پاس بیٹھے زندہ رشتہ داروں سے بالکل نارمل انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ جی
وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص کمرے میں موجود ہے اور ساتھ ہی وہ نرس یا گھر والوں سے بھی ہوش و حواس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شفافیت، یہ ذہنی سکون کسی طور ہائپوکسیا یا ہذیان کے میڈیکل ماڈل میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ ذہنی طور پر اتنے حاضر ہیں کہ وہ حقیقی دنیا اور اپنے اس اندرونی مشاہدے کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا شعور کسی زوال کا شکار نہیں ہے۔ بالکل، شعور بے وقت دو مختلف سطحوں پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے میرے ذہن میں ایک خاکہ سا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اسے کچھ یوں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں آپ کے گھر کا مین پاور سسٹم اچانک ٹرپ کر جاتا ہے۔ اچھا۔ روشنیاں بجھنے لگتی ہیں، باہر کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں، لیکن اسی لمحے آپ کے گھر کے تہہ خانے میں موجود کوئی بہت ہی پرانا لیکن طاقتور جنریٹر خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ صحیح، ایک بیک اپ سسٹم۔ ہاں، اور وہ ایک پروجیکٹر چلا دیتا ہے جس پر ایک ایسی فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے جو صرف آپ کے لیے ہے۔ کیا میں اس عمل کو اس پروجیکٹر کی مثال سے جوڑ سکتی ہوں؟ یہ پروجیکٹر والی مثال اس صورتحال کی بہت حد تک درست عکاسی کرتی ہے۔ اگر ہم اسے دماغی نیٹ ورکس کی زبان میں سمجھیں تو ہمارے دماغ میں ایک ایسا نظام ہوتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نظام اس وقت سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے جب ہم بیرونی دنیا پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے، جب ہم یادوں میں کھوئے ہوتے ہیں یا اپنے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ڈے ڈریمنگ کے وقت بھی؟ بالکل۔ تو موت کے قریب جب انسان کے بیرونی حواس یعنی دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں کمزور پڑنے لگتی ہیں تو دماغ کا یہ اندرونی اور جذباتی نیٹ ورک اپنی پوری طاقت کے ساتھ آن ہو جاتا ہے۔ یعنی باہر کا شور خاموش ہوتا ہے تو اندر کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ پروجیکٹر دراصل دماغ کا یہی حصہ ہے جو شعور کی گہرائیوں سے وہ مناظر نکال کر لاتا ہے جو عام زندگی کے شور میں کہیں دب چکے ہوتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ چلیں پھر اس پروجیکٹر پر چلنے والی فلم کی بات کرتے ہیں۔ میرے سامنے جو ریسرچ پیپرز ہیں ان میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ یہ فلم کوئی بے ترتیب مناظر کا مجموعہ نہیں ہے۔ جی، اس میں ایک باقاعدہ کہانی یا ترتیب ہوتی ہے۔ ہاں، ڈاکٹر کیر بتاتے ہیں کہ زیادہ تر مریضوں کو کوئی خاص روشنی نظر آتی ہے یا پھر ان کی پوری زندگی کے اہم واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں، جسے ہم لائف ریویو بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے پاس پاتے ہیں جن سے وہ اپنی زندگی میں بے تحاشا محبت کرتے تھے، جو انتقال کر چکے ہیں۔ میں نے ان نوٹس میں ایک کیس پڑھا تھا جس میں ایک ماں کو اپنا وہ بچہ نظر آتا ہے جو برسوں پہلے مر چکا تھا۔ جی، ایسے بے شمار کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے موت کے قریب کی یہ جو فلم ہے، یہ اس کی اپنی یادوں، اس کے کلچر اور اس کی ذاتی زندگی کے حساب سے کسٹم میڈ ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مناظر ہر فرد کے لیے انتہائی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ محض ایک نفسیاتی ڈیفنس میکینزم نہیں ہے؟ مطلب دماغ موت کے خوف سے بچنے کے لیے خود کو ایک گولی دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سوچنا بہت فطری ہے، لیکن ڈاکٹر کیر کا مشاہدہ اس سے کہیں آگے کی بات کرتا ہے۔ یہ محض کوئی درد کش دوا نہیں ہے جو دماغ خود کو دے رہا ہے، یہ دراصل زندگی کے بکھرے ہوئے دھاگوں کو سمیٹنے کا ایک عمل ہے۔ دھاگوں کو سمیٹنے کا عمل؟ کیسے؟ جن مریضوں کو ان کے بچھڑے ہوئے پیارے نظر آتے ہیں وہ اس تجربے کے بعد ایک عجیب قسم کی تکمیل محسوس کرتے ہیں۔ ان کا خوف مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ پرسکون ہو جاتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ یہ ایسا ہے جیسے انسان کا شعور رخصت ہونے سے پہلے ان تمام رشتوں اور احساسات کو ایک آخری بار محسوس کرنا چاہتا ہے جنہوں نے اس کی شخصیت بنائی تھی۔ یعنی وہ پروجیکٹر صرف پرانی یادیں نہیں دکھا رہا، وہ ایک مقصد پورا کر رہا ہے، ایک طرح کی جذباتی تسلی دے رہا ہے۔ جی، اور مریضوں کو موت کے سفر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو اندر تک چھو لیتی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس نے مجھے سب سے زیادہ الجھن میں ڈالا ہے۔ کون سا حصہ؟ ہم نے روشنی کی بات کی، یادوں کی بات کی، یہ سب کچھ انسان کے اندر ہو رہا ہے، لیکن بات اچانک ایک ایسے رخ پر مڑ جاتی ہے جو سائنسی لحاظ سے بالکل ناقابل فہم محسوس ہوتا ہے۔
آپ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، ڈاکٹر کیر کی تحقیق میں یہ بات بار بار سامنے آئی ہے کہ بہت سے مریضوں نے اپنے ہی جسم کو بستر پر لیٹے ہوئے کسی اور زاویے سے، عموماً چھت کی طرف سے دیکھا۔ جیسے وہ اپنے جسم سے الگ ہو گئے ہوں؟ ہاں، اب میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر میں ایک ڈرون کیمرہ اڑا رہی ہوں اور میرا ریموٹ خراب ہو جائے لیکن ڈرون اڑتا رہے اور منظر ریکارڈ کرتا رہے، کیا یہ ممکن ہے؟ کافی مشکل سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں جو کہ لینز ہیں وہ تو بستر پر بند ہیں، اگر شعور جسم سے باہر چلا بھی گیا ہے تو بغیر لینز کے بصارت کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ کسی چیز کو اوپر سے کیسے دیکھ سکتا ہے جب دیکھنے والا آلہ ہی موجود نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کی نیورو سائنس اور فلسفی کے لیے سب سے بڑی درد سر بنا ہوا ہے۔ واقعی؟ مطلب سائنس کے پاس اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے؟ خالص نیورولوجی میں اس کی ایک محدود سی وضاحت موجود ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے ٹیمپورو پیرائٹل جنکشن کہتے ہیں۔ ٹیمپورو پیرائٹل جنکشن؟ اچھا۔ جی، یہ وہ حصہ ہے جو ہمارے حواس، پوزیشن اور توازن کے سگنلز کو ملا کر خلا میں ہمارے جسم کا ایک نقشہ بناتا ہے۔ نیورو سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب دماغ کے اس حصے میں آکسیجن کم ہوتی ہے تو یہ نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ جسم سے باہر ہے؟ بالکل، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بستر پر نہیں بلکہ چھت کے قریب تیر رہا ہے۔ ایک حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دماغ یہ وہم پیدا کر رہا ہے۔ تو کیا یہ بس ایک نیورولوجیکل خرابی ہے جسے ہم شارٹ سرکٹ کہہ سکتے ہیں؟ مطلب دماغ کا جی پی ایس خراب ہو گیا ہے اور وہ غلط لوکیشن دکھا رہا ہے؟ کاش بات اتنی سادہ ہوتی۔ یہاں آ کر وہ سائنسی وضاحت دم توڑنے لگتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بغیر آنکھوں کے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر اصل معمہ کیا ہے؟ معمہ وہ واقعات ہیں جنہیں سائنس کی زبان میں ویریڈیکل پرسیپشن کہا جاتا ہے، یعنی ایسے مشاہدات جنہیں بعد میں حقائق سے ثابت کیا جا سکے۔ مطلب وہ جو دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے؟ بالکل، مریض صرف یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے خود کو اوپر سے دیکھا، بلکہ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو وہ اس کمرے کی ایسی تفصیلات بتاتے ہیں جو ان کی نظروں کے سامنے کبھی تھی ہی نہیں۔ مثلاً کس قسم کی تفصیلات؟ مثال کے طور پر سرجری کے دوران ڈاکٹرز نے کون سے مخصوص اوزار استعمال کیے، کسی نرس نے کون سی بات کہی، یا بعض اوقات کمرے کے کسی ایسے کونے میں رکھی ہوئی چیز بتا دیتے ہیں جسے مریض بستر پر لیٹ کر کسی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ واہ، یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ جی، اگر یہ محض دماغ کے جی پی ایس کی خرابی ہوتی تو مریض صرف ایک وہم کا شکار ہوتا، لیکن وہ ایسی ٹھوس معلومات کیسے حاصل کر لیتا ہے جو اس کے بند حواس تک نہیں پہنچ سکتی تھیں؟ مطلب آنکھوں کے بغیر وہ دیکھ رہے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں محققین یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید انسان کا شعور، جسے ہم دماغ کے خلیوں کی پیداوار سمجھتے ہیں، وہ ان خلیوں کی حدود سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یعنی ہم جو ساری زندگی یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم محض یہ ہڈیوں اور گوشت کا ایک مجموعہ ہے اور ہمارا دماغ ایک ہارڈ ڈرائیو ہے، یہ تحقیق تو اس پورے نظریے پر ہی سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ خیر، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اب اگر ہم ان تجربات کے جذباتی اور نفسیاتی اثرات پر غور کریں، یہ تجربات عام طور پر بہت مختصر ہوتے ہیں نا؟ جی، خارجی وقت کے پیمانے پر شاید چند منٹ کے لیے۔ تو اتنے مختصر وقت میں یہ مناظر مریض پر کیا اثر چھوڑتے ہیں؟ یہ آسمانی بجلی کی چمک کی طرح ہے جو ہوتی لمحہ بھر کے لیے ہے لیکن نقش چھوڑ جاتی ہے۔ اور کیا یہ ہمیشہ خوشگواری ہوتے ہیں یا ان میں کوئی ڈراؤنا پہلو بھی ہوتا ہے؟ خارجی وقت کے لحاظ سے تو یہ مناظر مختصر ہوتے ہیں، لیکن جو شخص اس سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے وقت کی یہ مادی قید ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ان چند سیکنڈز میں ایک پوری کیفیت جی لیتا ہے۔ اچھا، ان کا اندرونی وقت مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، اور ان کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ مریض کی باقی بچ جانے والی زندگی کا پورا رخ بدل دیتا ہے۔ اب رہی بات پرسکون ہونے کی، تو اکثریت کے لیے یہ تجربات انتہائی راحت بخش ہوتے ہیں۔ ان میں غیر مشروط محبت اور قبولیت کا احساس ہوتا ہے نا؟ جی، لیکن کچھ مریضوں کے لیے یہ تجربات شدید پریشانی، خوف اور تشویش کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک ہی پروجیکٹر ہے لیکن کچھ کے لیے خوبصورت خواب اور کچھ کے لیے ڈراؤنا خواب۔ اگر یہ کیمیکلز نہیں ہے تو کیا اس کا تعلق شخص کی گزاری ہوئی زندگی سے ہوتا ہے؟ نفسیاتی تجزیے اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
اس کا براہ راست تعلق انسان کے اندرونی تنازعات اور حل طلب مسائل سے ہوتا ہے۔ مطلب لاشعور میں چھپے ہوئے ڈر سے؟ جی، اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی شدید غصے، صدمے یا پچھتاوے کو دبا کر رکھا ہوا ہے، تو موت کے قریب جب وہ اندرونی پروجیکٹر چلتا ہے تو وہ ساری الجھنیں کسی خوفناک منظر کی صورت میں سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے کسی فوجی کو جنگ کا صدمہ ہو۔ بالکل، ایک فوجی شاید آخری لمحات میں انہی میدان جنگ کے مناظر کو دیکھے، لیکن اس میں بھی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ وہ کیا؟ چاہے وہ تجربہ خوفناک ہو یا پرسکون، وہ ہمیشہ بامانی ہوتا ہے۔ خوفناک تجربہ بھی اکثر مریض کو مجبور کرتا ہے کہ وہ رخصت ہونے سے پہلے اپنے اس اندرونی صدمے کا سامنا کرے، اسے تسلیم کرے۔ یعنی وہ پروجیکٹر انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اس بوجھ کو اتار پھینکے؟ جی، یہ ایک طرح کا نفسیاتی علاج ہے جو انسان کا شعور خود کو دے رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس دنیا سے ایک بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک تکمیل کے احساس کے ساتھ جائے۔ واہ! تو اس تمام گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو بات یہیں آ کر ٹھہرتی ہے کہ موت کا لمحہ کوئی اندھیرا کھڈ نہیں ہے جس میں انسان اچانک گر جاتا ہے، قطعی نہیں۔ بلکہ یہ ایک انتہائی منظم، پیچیدہ اور حیران انگیز طور پر بامانی عمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر کیئر کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ محض ہذیان یا دماغی خرابی نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ کیسے انسان کا شعور آخری لمحات میں متحرک ہو کر کسٹم میڈ مناظر بناتا ہے، کیسے کچھ مشاہدات جسم کی قید سے آزاد ہو کر سائنسی قوانین کو چیلنج کرتے ہیں، اور کیسے یہ لمحات انسان کا جذباتی بوجھ حل کرتے ہیں۔ اس پورے تجزیے کا لب لباب یہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ موت کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کیا جائے۔ جی، اسے محض جسمانی ناکامی کے طور پر نہیں بلکہ زندگی کے ایک انتہائی اہم باب کے طور پر دیکھا جائے۔ اور اسی موڑ پر میرے ذہن میں ایک ایسا سوال گردش کر رہا ہے جو واقعی روایتی تصورات کو ہلا کر رکھ دے گا۔ میں سننا چاہوں گا وہ سوال۔ دیکھیں، ہم نے بات کی کہ دماغ ان آخری لمحات میں پوری زندگی کی یادوں اور جذبات کو ایک ہی لمحے میں اکٹھا کر لیتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم جسے وقت کہتے ہیں، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، وہ دراصل صرف اس لیے ایک لکیر کی طرح محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا یہ مادی دماغ ایک فلٹر کا کام کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ اور جب موت کے قریب اس مادی دماغ کا یہ فلٹر کمزور پڑتا ہے تو وقت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی پوری ہستی ایک ہی لامحدود لمحے میں سمٹ آتی ہے۔ کیا ہمارا دماغ واقعی ایک جنریٹر ہے یا محض ایک ایسا ریسیور ہے جو آخری لمحات میں کائنات کے کسی وسیع تر نیٹ ورک سے جڑ جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس اور روحانیت دونوں کو ایک ہی میز پر لا بٹھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ وہ گہری سوچ ہے جو سننے والوں کے لیے مزید کریدنے کا راستہ کھولتی ہے۔ لیکن ان تمام کتابوں اور نظریات کی اصل حقیقت اس وقت تک ادھوری ہے جب تک ہم ان لوگوں کی آوازیں نہ سنیں جو واقعی اس سرحد کے قریب سے ہو کر آئے ہیں۔ جی ہاں، اصل کہانیاں سننا بہت ضروری ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اگلے حصے میں ہم انہی تحقیقی فائلوں سے نکال کر کچھ ایسے مریضوں کی حیرت انگیز اور سچی کہانیاں زیر بحث لائیں گے۔ وہ اس روشنی میں کیا دیکھتے ہیں، ان کے بچھڑے ہوئے ان سے کیا کہتے ہیں، یہ سب ہم اپنی اگلی گفتگو میں جانیں گے۔ مجھے بھی اس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اس پر اسرار اور گہرے موضوع پر غور کرتے رہیے۔ اور ہاں، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تصور کریں کہ ایک فلم چل رہی ہے، کہانی بالکل اپنے اختتام پر ہے اور اسکرین آہستہ آہستہ کالی ہونے لگتی ہے۔ ہاں، اور ہم عموماً یہی سوچتے ہیں کہ موت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، ایک اچانک چھا جانے والا اندھیرا اور پھر ابدی خاموشی۔ بالکل، لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر اسکرین کالی ہونے کے بجائے اچانک ایک تیز نرم سی روشنی سے بھر جائے؟ صحیح۔ کیا ہو اگر فلم کے ختم ہونے سے بالکل پہلے ایک ایسا شاندار کلائمیکس آئے جہاں تمام پرانے بچھڑے ہوئے کردار واپس آ جائیں اور اس ساری کہانی کا اصل مطلب اچانک سمجھ میں آ جائے؟ یہ بہت ہی دلچسپ تصور ہے ویسے، ہے نا؟ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کسی مفروضے یا سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ انتہائی ٹھوس حقائق پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر کرسٹوفر کیر کی حیران کن تحقیق ہے، جو کہ ایک پیلیٹیو کیئر ڈاکٹر ہیں،
یعنی ایک ایسے ڈاکٹر جن کا کام ان مریضوں کی دیکھ بھال کرنا ہے جن کی بیماری لا علاج ہو چکی ہو، جو اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام ہاسپٹل کے بستر پر گزار رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر کر کی یہ تحقیق اس لیے بھی اتنی اہم ہے کیونکہ اس نے صدیوں سے چلے آ رہے ان تجربات کو باقاعدہ ایک کلینکل اور سائنس کے زاویے سے جانچا ہے۔ یعنی انہوں نے صرف کہانیاں نہیں سنی بلکہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ہاں، اصل میں تاریخ میں ہمیشہ سے لوگ موت کے وقت نظر آنے والی روشنی یا وقت کے رک جانے کا ذکر کرتے آئے ہیں، لیکن جدید طب اور سائنس عموماً اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اچھا، انہیں لگتا تھا کہ یہ صرف دوائیوں کا اثر ہے۔ جی بالکل، اسے محض بخار کی شدت، آکسیجن کی کمی یا پین کلرز کا سائیڈ ایفیکٹ قرار دے کر رد کر دیا جاتا تھا۔ مگر جب ڈاکٹر کر نے ہزاروں مریضوں کے آخری لمحات کا ڈیٹا اکٹھا کیا تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آئی۔ تو اگر یہ محض ادویات کا اثر یا ہیلوسینیشنز نہیں ہے تو پھر ان تجربات کی اصل نوعیت کیا ہے؟ دیکھیں، ہیلوسینیشنز اور ان مخصوص مشاہدات میں ایک بہت بنیادی اور نفسیاتی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے کہ جب جسم کمزور پڑتا ہے تو دماغ عجیب و غریب مناظر دکھانے لگتا ہے، جیسے تیز بخار میں انسان ہذیان بکتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ہیلوسینیشنز عموماً بے ترتیب، پریشان کن اور بے معنی ہوتی ہیں۔ مریض کو اکثر یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کیا دیکھا اور وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اچھا، جبکہ ڈاکٹر کر نے جن مشاہدات کو ریکارڈ کیا، جنہیں ہم پری ڈیتھ ویژنز یا موت سے قبل کے مناظر کہہ سکتے ہیں، وہ انتہائی منظم ہوتے ہیں۔ یعنی ان میں ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ہاں، اور وہ واضح اور گہرے معنی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مریض ان مناظر کو دیکھتے وقت پوری طرح ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو منطقی ہوتی ہے۔ مطلب ان کا ذہن اس وقت بیدار ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور سب سے حیران کی بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ مناظر ان کی روزمرہ کی جاگتی ہوئی حقیقت سے بھی زیادہ اصلی محسوس ہوتے ہیں۔ او واو! اس کا مطلب ہے کہ جب جسم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو شعور مدھم ہونے یا الجھنے کے بجائے کسی عجیب سی بیداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جی، آپ اسے ایک طرح کی الٹیمیٹ بیداری کہہ سکتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا مزید کھولیں تو تحقیق میں ایسے کون سے عام عناصر سامنے آئے جو ان ہزاروں مریضوں کے تجربات میں مشترک تھے؟ کیا دماغ ایک ہی طرح کا پیٹرن فالو کرتا ہے؟ کئی عناصر بہت تواتر کے ساتھ سامنے آئے۔ مثال کے طور پر زندگی کے تمام اہم لمحات کا کسی تیز رفتار فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنا، جسے شاید لائف ریویو کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، نفسیات میں اسے لائف ریویو کہتے ہیں۔ مریض اکثر بتاتے ہیں کہ وہ کسی روشنی کی طرف ایک شدید کشش محسوس کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ ذہن کو الجھا دیتی ہے وہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے، یعنی جسم سے باہر نکلنے کے تجربات۔ اس مطالعے میں شامل تقریباً نصف مریضوں نے اس تجربے کو رپورٹ کیا۔ ویٹ، نصف مریض یعنی 50% کے قریب؟ ہاں، تقریباً آدھے لوگ۔ یہ تو کوئی معمولی استثناء نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ واضح پیٹرن ہے۔ اگر ہم اس کو تصور میں لانے کی کوشش کریں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک ہائی وے پر گاڑی چلا رہا ہو اور اچانک ایک سیکنڈ میں وہ گاڑی سے باہر آ جائے۔ ہاں، وہ اپنی اس گاڑی سے باہر نکل آئے اور خود کو اوپر آسمان سے ٹریفک میں سفر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ کیا مریض بالکل اسی طرح اپنے ہی جسم کو بستر پر پڑے ہوئے کمرے کی چھت کے قریب سے دیکھ رہے ہوتے؟ بالکل ایسے ہی۔ اور اگر اسے طبی زاویے سے دیکھیں تو وہ صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ کمرے کے پورے ماحول کا انتہائی باریک بینی سے مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یعنی انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ارد گرد ہو رہا ہے۔ دار نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہاں تک کہ ان کے جسم کے ساتھ کیا میڈیکل پروسیجر کیا جا رہا تھا۔ یہ تو نیورو سائنس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ سائنس کے لحاظ سے تو دماغ بستر پر موجود اس کمزور یا بے ہوش جسم کے اندر قید ہے۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اس جسم سے باہر جا کر اوپر سے اس پورے منظر کو ریکارڈ کر رہی ہے؟ صحیح بات ہے، اور اتنی درست معلومات فراہم کر رہی ہے۔ یہ سیدھا شعور اور مادے کی بحث کی طرف لے جاتا ہے کہ کیا شعور دماغ کا محتاج ہے یا نہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت گہری بحث ہے۔ لیکن ایک اور پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دماغ کی کوئی طے شدہ کیمیکل حرکت ہوتی، یعنی آکسیجن کی کمی پر دماغ کا ایک خاص ری ایکشن، تو پھر سب کو ایک جیسا منظر نظر آنا چاہیے تھا۔
ہاں، ہر انسان کو بالکل ایک ہی جیسی روشنی، ایک ہی جیسے فرشتے یا مناظر نظر آنے چاہیے تھے۔ اگر یہ محض کیمیکل ری ایکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان مناظر کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی زندگی اور اس کی ثقافت سے ہے۔ ڈاکٹر کر کا ڈیٹا بالکل یہی ظاہر کرتا ہے۔ یہ مناظر ہر انسان کے لیے 100% ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان پر مریض کی شخصیت، اس کے گہرے جذبات اور یہاں تک کہ اس کی معاشرتی یا مذہبی اقدار کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی جو جس ماحول میں پلا بڑا ہے اسے ویسی ہی چیزیں دکھتی ہیں۔ جی، ایک شخص جو ساری زندگی کسی خاص ثقافت میں رہا ہے، اسے سکون دینے والے مناظر اسی ثقافت کے استاروں میں نظر آئیں گے۔ یہ تجربات وقت کے لحاظ سے بہت مختصر ہو سکتے ہیں، شاید چند سیکنڈ یا چند منٹ، لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہوگا۔ بہت طاقتور۔ وہ مریض کی موت کے خوف کو، جو کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوف ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ ہم بار بار اعداد و شمار، فیصد اور دماغ کی کیمسٹری کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کا ذہن اعداد و شمار سے زیادہ کہانیوں کو سمجھتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم ان کلینکل حقائق سے نکل کر حقیقی انسانوں کی طرف آتے ہیں تو اس تحقیق کی اصل جذباتی گہرائی سامنے آتی ہے۔ ہمارے ذریعے میں میری کی کہانی موجود ہے جو ان تجربات کو بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ میری کا کیس واقعی بہت دل کو چھو لینے والا ہے۔ جی، وہ پیلیٹیو کیئر وارڈ میں تھیں اور اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ جسمانی طور پر اس کے پاس اب گنتی کے چند دن ہی باقی تھے۔ اصل میں میری کا کیس اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ مرتے وقت انسان نفسیاتی اور جذباتی طور پر تنہا نہیں ہوتا۔ وہ جسمانی طور پر ایک بستر تک محدود تھی، سانس لینا بھی دشوار تھا۔ ہاں، لیکن ایک رات اس کی بیٹی، جو اس کی دیکھ بھال کے لیے پاس ہی موجود تھی، اس نے دیکھا کہ میری کا رویہ اچانک بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، ہے نا؟ جی، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلایا اور کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک انتہائی حیران کن بات کہی۔ اس نے کہا کہ دروازے کے پاس میری ماں کھڑی ہے۔ اور یہاں جو تفصیل رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ میری کی ماں کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 30 سال ہو چکے تھے۔ 30 سال؟ جی، وہ ہستی جس نے 30 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ دیا تھا، وہ میری کے آخری لمحات میں اس کے سامنے پوری طرح موجود تھی۔ میری نے بتایا کہ اس کی ماں نے اس سے مسکرا کر کہا، "ڈریو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔" یہ بہت ہی پاورفل لمحہ تھا اس کے لیے۔ اگر ہم اس کے نفسیاتی پہلو پر غور کریں تو یہ کس قدر حیران کن ہے کہ ایک انسان جو خود اب بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، جب زندگی کے سب سے خوفناک لمحے کا سامنا کرتا ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر واپس اسی ہستی کی طرف پلٹتا ہے جو اسے بچپن میں تحفظ دیتی تھی۔ بالکل، یعنی ایک ماں۔ نفسیاتی زاویے سے ہم اسے اٹیچمنٹ تھیوری کی ایک انتہائی گہری اور آخری شکل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہمارا ذہن ہر طرح کا جسمانی کنٹرول کھو رہا ہوتا ہے تو وہ ان رشتوں کو پکارتا ہے جو غیر مشروط محبت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر کر کی تحقیق بتاتی ہے کہ میری کا واقعہ کوئی اکلوتا یا اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ ڈیٹا یہ ثابت کرتا ہے کہ تقریباً 70% مریض جو موت کے بالکل قریب ہوتے ہیں، وہ اپنے کسی فوت شدہ عزیز کی موجودگی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ 70%؟ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے ویسے۔ ہاں، یا تو وہ انہیں محسوس کرتے ہیں یا باقاعدہ انہیں مجسم حالت میں دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تجربات کسی نہ کسی سطح پر مرنے والے کو اس آخری سفر کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جذباتی اور روحانی تحفظ فراہم کر رہے ہیں جو دنیا کی کوئی بھی پین کلر یا جدید ترین میڈیکل مشین فراہم نہیں کر سکتی۔ جی بالکل، کوئی دوائی یہ کام نہیں کر سکتی۔ موت کا خوف جو ایک انسان کو ساری زندگی ستاتا ہے، وہ محبت کرنے والے پرانے چہروں کے سامنے آتے ہی مکمل طور پر تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ تسلی ہے جو مریض کے آخری گھنٹوں کو تکلیف کے بجائے ایک عجیب سے سکون میں بدل دیتی ہے۔ وہ پرسکون ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے، کوئی انہیں لینے آیا ہے۔ لیکن دیکھیں، میری کی کہانی میں تو ایک ممتا تھی، ایک فطری نرمی تھی اور بچپن کا وہ مضبوط رشتہ تھا۔ اس لیے یہ سمجھنا آسان ہے کہ اسے ایسے پرسکون مناظر نظر آئیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تجربات صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو فطری طور پر نرم مزاج ہوتے ہیں یا جن کی زندگی محبت بھرے رشتوں سے گزری ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں یہ سوال اس لیے اٹھا رہی ہوں کیونکہ ہمارے مواد میں ایک
اور کہانی موجود ہے جو میری کی کہانی سے بالکل متضاد ہے۔ یہ جارج کی کہانی ہے۔ جارج کا نرمی، ممتا یا جذبات کے اظہار سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ایک سابق فوجی تھا۔ ہاں، جارج کا کردار اس مطالعے کا ایک انتہائی پیچیدہ، پراسرار اور اہم رخ پیش کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے جنگ کے بعد اپنی پوری زندگی ایک انتہائی سخت مزاج، خردرے اور جذبات کو دبا کر رکھنے والے شخص کے طور پر گزاری۔ یعنی اس نے کبھی کسی کے سامنے اپنا دکھ ظاہر نہیں کیا۔ کبھی نہیں۔ اس نے کبھی اپنے دکھ کا اعتراف نہیں کیا، کبھی آنسو نہیں بہائے۔ اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کے جذباتی اظہار کو بظاہر کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے شاید اپنے گرد ایک ایسی مضبوط جذباتی دیوار کھڑی کر رکھی تھی جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ دکھ یا تکلیف کو وہ اپنے چہرے پر آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ بالکل ویسا ہی تھا وہ۔ لیکن موت سے چند دن پہلے اس برسوں پرانی دیوار میں اچانک ایک بہت بڑی درار آ گئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جارج، جو ہر وقت غصے میں، چڑچڑا یا خاموش رہتا تھا، اچانک حیرت انگیز طور پر نرم ہو گیا۔ ہاں، اس نے اپنی نرس کو بلایا اور اس سے ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے، وہ مجھے لینے آیا ہے۔ اور اس بھائی کی حقیقت ہی وہ عناصر ہیں جو اس کہانی کی نفسیاتی گہرائی کو بڑھاتا ہے۔ جارج کا یہ بھائی کئی دہائیاں پہلے ایک جنگ کے دوران انتہائی کم عمری میں مارا گیا تھا۔ اوہ، یعنی بہت پہلے۔ جی، اور اس کے بعد جارج نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں یا بیوی بچوں کے سامنے بھی اپنے اس بھائی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ جس کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ باپ رے! ہاں، اس نے اس درد کو، اس جنگ کے صدمے کو اپنے اندر اتنی گہرائی میں دفن کر دیا تھا کہ بظاہر اس کا کوئی وجود ہی نہیں بچا تھا۔ لیکن موت کے وقت وہی دبایا ہوا صدمہ سب سے نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ تو کیا ہم اسے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جارج کا شعور، جو موت کے بالکل قریب تھا، وہ ان یادوں کو زبردستی سطح پر لا رہا تھا؟ ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کا ڈیفنس میکینزم بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، وہ دکھ جس کا اس نے کبھی اعتراف نہیں کیا، وہ آخری لمحے میں اس کے سامنے مجسم ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض لاشعور میں دبی ہوئی پرانی اور تکلیف دہ یادوں کا پھٹ پڑنا ہے، یا اس میں کوئی تسلی کا پہلو بھی تھا؟ اس میں تسلی کا پہلو ہی سب سے غالب ہے۔ کیونکہ بظاہر ایک جنگ کی یاد تو تکلیف دہ ہونی چاہیے نا؟ جی، لیکن نفسیات میں اسے ٹرمینل لیوسیڈیٹی اور ایموشنل ریزولوشن کے زمرے میں دیکھا جاتا ہے۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کی ایگو یا انا، جو ساری زندگی اسے مضبوط دکھانے کے لیے دیواریں کھڑی کرتی ہے، وہ انا مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس نے جو ساری زندگی بھائی کی موت کے صدمے کو یا شاید کسی احساس جرم کو سینے میں دبا کر رکھا تھا، موت کے وقت اس کا ذہن اس ادھورے باپ کو مکمل کر رہا تھا۔ اس کا بھائی اسے لینے آیا تھا۔ یہ جارج کے لیے محض ایک پرانی تکلیف دہ یاد نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی حتمی معافی اور تسلی تھی جس کی اس کی روح کو دہائیوں سے تلاش تھی۔ یہ تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ انسانی ذہن آخری وقت میں تمام انکہے دکھوں کو سمیٹ کر ایک عجیب قسم کا سکون فراہم کرتا ہے، تاکہ انسان بنا کسی بوجھ کے رخصت ہو سکے۔ بالکل، تاکہ سب الجھنیں سلجھ جائیں۔ یہ بات تو لاشعور کی اتھاہ گہرائیوں اور انسانی ذہن کی خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم میری اور جارج کی کہانیوں کا تجزیہ کریں تو ان دونوں کے پاس ایک طویل ماضی تھا۔ جی ہاں، ان کی زندگی لمبا عرصہ چلی۔ ان کے پاس یادوں کا، رشتوں کا اور دکھوں کا ایک پورا ذخیرہ تھا جسے کھنگالا جا سکتا تھا۔ ان کا ذہن ان پرانی یادوں کو استعمال کر کے ایک تسلی بخش منظر بنا سکتا تھا۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی ایسا انسان اس تجربے سے گزرے جس کی زندگی اتنی طویل ہی نہ رہی ہو؟ آپ بچوں کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، جس کے پاس ماضی کی کوئی گہری یادیں، کوئی جنگ کے صدمے یا 30 سال پہلے بچھڑے ہوئے رشتے نہ ہوں۔ ایک بچہ۔ دیکھیں، اس تحقیق کا یہ سب سے حساس اور دل کو چھو لینے والا حصہ ہے۔ ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جن کی عمر اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کا موت، زندگی یا فلسفے کا کوئی خاص تصور ہی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ڈاکٹر کر کے وارڈ میں ایک 7 سالہ بچہ تھا جو کینسر کے آخری مرحلے میں تھا۔ ایک بچہ جس کے پاس نہ تو جارج کی طرح جنگ کی یادیں تھیں اور نہ میری کی طرح دہائیوں پرانے رشتے۔
مگر اس کے باوجود وہ بچہ بھی بالکل اسی قسم کے انتہائی واضح اور پرسکون تجربے سے گزرا۔ اس 7 سالہ بچے کی کہانی واقعی انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک دن اس نے نہایت سکون سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ماں، ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جلد گھر جاؤں گا۔ یہ واقعی بہت ڈیپ بات تھی اس کی۔ ذرا اس لمحے کی شدت اور جذبے کا تصور کریں۔ اس بچے کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ دنیا کے سب سے بڑے دکھ سے گزر رہی تھی، لیکن اس بیمار شدید تکلیف میں مبتلا بچے کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی گہرا سکون تھا۔ ہاں، اس نے موت کو اختتام نہیں بلکہ گھر جانے کا نام دیا۔ بچوں کے ان تجربات میں ثقافتی یا بالغ زندگی کی پیچیدگیوں کے اثرات اتنے گہرے نہیں ہوتے جتنے بڑوں میں ہوتے ہیں۔ وہ ان مناظر کو اپنی خالص معصومیت کے لینس سے دیکھتے ہیں۔ اس بچے کے لیے فرشتے کا آنا یا گھر جانے کا تصور ایک غیر معمولی سکون کا باعث تھا۔ کیونکہ وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھا، اس کو موت کی وہ بھیانک تصویر نہیں دکھائی گئی تھی جو ہم بڑوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی کہانی سے جڑا ایک اور اہم مشاہدہ وہ روشنی کا عنصر ہے، جس کا ذکر کئی مریضوں نے کیا ہے، چاہے وہ بالغ ہوں یا بچے۔ یہ روشنی ویسے کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیونکہ عموماً جب ہم ہاسپٹل میں روشنی کا سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں آپریشن تھیٹر کی تیز، سفید آنکھوں میں چپتی ہوئی روشنی کا تصور آتا ہے۔ مریض اسے بالکل مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی آنکھوں کو بالکل نہیں چپتی، اس میں ایک نرمی ہوتی ہے، ایک ایسی گرم جوشی جو انسان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک کمفرٹنگ سی لائٹ۔ جی، جب مریض اس روشنی کے دائرے کو محسوس کرتے ہیں تو ان کے اندر موجود بیماری کا ہر درد اور موت کا ہر طرح کا خوف اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اس روشنی میں ایک ایسا تحفظ محسوس کرتے ہیں جیسے وہ کسی بہت طویل، تھکا دینے والے اور کٹھن سفر کے بعد بالآخر ایک پرسکون اور انتہائی محفوظ جگہ پہنچنے والے ہوں۔ تو اگر ہم ان تمام کہانیوں کو دیکھیں، میری کا اپنی ماں کو دیکھنا جو 30 سال پہلے بچھڑ چکی تھیں، جارج کا اپنے جنگ میں مارے گئے بھائی سے ملنا اور اپنا پرانا دکھ بھول جانا، اور اس 7 سالہ معصوم بچے کا فرشتے کو دیکھ کر گھر جانے کی خوشی محسوس کرنا، ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو اس تفصیلی مطالعے کا سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہی ہے کہ ڈاکٹر کرز کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ موت سے قبل کا وہ وقت جسے ہم ہاسپٹل کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر انتہائی دردناک اور تاریک سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اس بستر پر لیٹے مریض کے لیے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ان کے اندر ایک الگ ہی دنیا چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، شدید خوف، گھبراہٹ اور جسمانی تکلیف آخری لمحات میں اچانک ایک ابدی سکون اور روشنی میں بدل جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں جدید سائنس اور طب کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ موت صرف دل کی دھڑکن کا رک جانا یا دماغ کا شٹ ڈاؤن ہونا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بظاہر انسانی شعور، اس کی گہری محبتوں، رشتوں اور یادوں کا ایک انتہائی پراسرار، بامانی اور روشن ملاپ ہے۔ موت کے وقت انسان کا شعور اسے کسی صورت تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے اس سفر کے لیے مکمل طور پر تیار کرتا ہے۔ آخری لمحہ دراصل تنہائی کا نہیں بلکہ ملاپ کا لمحہ ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن ان تمام حقائق، اعداد و شمار اور جذباتی کہانیوں کے سامنے آنے کے بعد ایک بہت بڑا چونکا دینے والا سوال ابھی بھی باقی رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا سوال جس پر سائنسدان، ماہرین نفسیات اور فلسفی آج بھی سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ جی، بحث جاری ہے اس پر۔ کیا یہ تمام مناظر، یہ روشنی، یہ فرشتے اور بچھڑے ہوئے عزیز، کیا یہ سب محض ایک مرتے ہوئے دماغ کی طرف سے اپنے آپ کو تسلی دینے کی ایک آخری کیمیکل کوشش ہے؟ ایک سروائیول میکانزم کے طور پر۔ ہاں، کیا دماغ خود کو موت کی دہشت اور درد سے بچانے کے لیے یہ آخری خوبصورت فلم چلا رہا ہوتا ہے، ایک ایسا بقایا کا دفاعی نظام جو ارتقاء نے ہمارے اندر رکھا ہے؟ یا پھر کیا واقعی انسانی روح کسی اور حقیقت، کسی دوسری دنیا یا شعور کی کسی اگلی نامعلوم منزل کی جھلک دیکھ رہی ہوتی ہے؟ یہ وہ حتمی تنازع ہے جو مادی سائنس اور انسانی روح کی حقیقت کے درمیان کھڑا ہے۔ ایک طرف دماغ کی کیمسٹری اور نیورونز کا کھیل ہے اور دوسری طرف ایک غیر مادی شعور کا سفر۔ یہ ایسی بحث ہے جو ہمیں انسانی وجود کے بالکل بنیادی سوالات کے سامنے لا کھڑی کرتی ہے۔ اور اسی گہرے سوال کا جواب اور ان حیران کن تجربات کی مکمل نفسیاتی، روحانی اور سائنسی تشریح ہم تلاش کریں گے اس جزے کے اگلے حصے یعنی پارٹ 3 میں۔
تو اس راز کی آخری تہوں کو کھولنے کے لیے اگلے حصے کا انتظار کیجیے، اور ہاں، اگر شعور اور موت کے اس راز پر مبنی یہ گہرا مطالعہ آپ کو پسند آیا ہو اور یہ جاننے کا تجسس ہو کہ انسانی دماغ کی آخری سرحدوں کے اس پار کیا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسے ہی گہرے مطالعوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جس چیز کا تجربہ دنیا کے ہر انسان کو کرنا ہے، ہم اس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں نا، زندگی کے آخری 24 گھنٹے، ایک ہسپتال کا کمرہ، وہ مشینوں کی بیپ کی آواز، اور ایک ایسا لمحہ جسے ہم سب ایک تاریک اور تنہا انجام سمجھتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ موت کا مطلب بس ایک سوئچ کا آف ہو جانا ہے۔ ہاں، یعنی جس کے بعد صرف اندھیرا ہے۔ لیکن جب میں نے ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ڈاکٹر کرسٹوفر کیر کی ریسرچ اور ان مریضوں کے انٹرویوز پڑھے تو میرا دماغ واقعی چکرا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذرائع ایک ایسی کہانی سنا رہے ہیں جو ہمارے تمام روایتی خوف کو بالکل غلط ثابت کرتی ہے۔ بالکل غلط ثابت کرتی ہے۔ تاریکی کے بجائے یہ لوگ روشنی کی بات کر رہے ہیں، تنہائی کے بجائے یہ کسی ایسے تسلی بخش ساتھ کی بات کر رہے ہیں جو ان کے آخری لمحات کو بے پناہ سکون سے بھر دیتا ہے۔ یہ انسانی شعور کا ایک ایسا پہلو ہے جسے میڈیکل سائنس نے واقعی طویل عرصے تک نظر انداز کیا ہے۔ ڈاکٹر کرسٹوفر کیئر پیلیٹیو کیئر یعنی زندگی کے آخری ایام کے علاج کے ماہر ہیں۔ صحیح، اور انہوں نے تو برسوں ان مریضوں کے ساتھ وقت گزارا ہے جو زندگی کی بالکل آخری حد پر کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، ان کی تحقیق اس بات پر مرکوز ہے کہ موت سے چند دن یا چند گھنٹے پہلے انسان کو جو مناظر نظر آتے ہیں، جنہیں ہم ڈیتھ بیڈ ویژنز کہتے ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں مریضوں کا براہ راست کلینیکل مشاہدہ ہے، جو کہ اس گہرے جائزے کو اتنا اہم بناتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم اس بات کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کے ذہن، اس کے شعور اور اس کی دنیا میں اصل میں چل کیا رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ محض آکسیجن کی کمی سے مرتے ہوئے دماغ کا کوئی کیمیائی کھیل ہے، یا واقعی کوئی نیا دروازہ کھل رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہاں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے اس کے خالص سائنسی پہلو کو سمجھیں۔ جب جسم ہار ماننے لگتا ہے تو حیاتیاتی سطح پر دماغ کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے؟ اچھا، تو اگر ہم سائنس کے زاویے سے دیکھیں تو موت کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ یعنی ایک دم سے سب کچھ بند نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی ہے اور پھیپھڑے کمزور پڑتے ہیں تو جسم کے سب سے اہم اعضاء کو آکسیجن کی فراہمی گرنے لگتی ہے۔ اوہ، صحیح۔ اور چونکہ دماغ جسم کا سب سے زیادہ آکسیجن استعمال کرنے والا حصہ ہے، اس لیے سب سے پہلا اور گہرا اثر اسی پر پڑتا ہے۔ جیسے ہی آکسیجن کا لیول ایک خاص حد سے نیچے گرتا ہے، دماغ کے اندر ایک ہنگامی حالت نافذ ہو جاتی ہے، جسے ہم میڈیکل کی زبان میں ہائپوکسیا کہتے ہیں، رائٹ؟ جی ہاں، بالکل، ہائپوکسیا۔ اس حالت میں نیورو ٹرانسمیٹرز یعنی دماغ کے جو کیمیائی پیغام رساں ہوتے ہیں وہ ایک عجیب سی بے ترتیبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ بند ہونے کے بجائے مزید متحرک ہو جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ توانائی کم ہونے پر دماغ کو بالکل سست پڑ جانا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ تضاد ہے۔ توانائی کم ضرور ہوتی ہے، لیکن دماغ ہار ماننے سے پہلے ایک آخری اور بھرپور مزاحمت کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، دماغ کا وہ حصہ جو منطق اور روزمرہ کے فیصلوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ تو مدھم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ حصے جن کا تعلق ہماری یادداشت، جذبات اور تخیل سے ہیں وہ اچانک ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ! تو خواب دیکھنے والا حصہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے؟ بالکل، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ارتقائی لحاظ سے یہ دماغ کا ایک انتہائی طاقتور دفاعی نظام ہے۔ ڈیفنس میکنزم۔ جی، جب جسم کو بے پناہ تکلیف، دباؤ یا صدمے کا سامنا ہوتا ہے تو دماغ نہیں چاہتا کہ انسان اس تکلیف کو اس کی پوری شدت کے ساتھ محسوس کرے، اس لیے وہ اندرونی طور پر اینڈورفنز اور دیگر کیمیکلز کا ایک سیلاب چھوڑ دیتا ہے، جو کہ ایک قدرتی درد کش دوا یعنی پین کلر کا کام کرتے ہیں۔
بالکل وہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دماغ انسان کو پرسکون کرنے کے لیے اس کی یادداشت کے خزانے سے خوبصورت ترین اور مانوس چہرے نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں مجھے ایک بڑی دلچسپ تشبیہ یاد آ رہی ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ بھی اسے اسی طرح مانتے ہیں؟ ہاں ہاں، بتائیے۔ فرض کریں کسی کے پاس ایک بہت مہنگا اور جدید کمپیوٹر ہے۔ جب اس سسٹم پر بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے، اس کی میموری فل ہو جاتی ہے اور وہ کریش ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ جیسے ہینگ ہونے والا ہو۔ ہاں، تو سسٹم اچانک بند ہو کر ایک خوفناک بلیک اسکرین دکھانے کے بجائے خود کو ایک سیف موڈ میں لے جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ مین ہارڈ ڈرائیو کے فیل ہونے سے ٹھیک پہلے سسٹم ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون اسکرین سیور چلا دیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی عمدہ مثال دیا آپ نے۔ شکریہ۔ تو مطلب تاکہ اس پورے پروسیس کی خرابی کا احساس کم سے کم ہو، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی موت کے وقت اسی طرح کا کوئی سیف موڈ آن کر لیتا ہے؟ اس عمل کو سمجھنے کے لیے یہ واقعی ایک بہترین تشبیہ ہے۔ دماغ بھی بالکل اسی طرح ایک بفر یا ایک حفاظتی طے بنا لیتا ہے تاکہ جسمانی توڑ پھوڑ کی جو تکلیف ہے وہ شعور تک نہ پہنچے۔ تو یہ جو اسکرین سیور ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ دراصل ہماری اپنی ہی پرانی یادوں سے بنتا ہے؟ بالکل، یہ انسان کی اپنی پرانی یادیں، دبے ہوئے جذبات اور ایک خاص قسم کی روشنی کے احساس سے مل کر بنتا ہے۔ اور ڈاکٹر کیر کی ریسرچ میں ایک اور حیران کن فینومینا بھی سامنے آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہا جاتا ہے۔ بہت سے مریض یہ بتاتے ہیں کہ انہیں یوں لگا جیسے وہ اپنے جسم سے باہر نکل آئے ہیں اور چھت کے قریب تیرتے ہوئے نیچے بستر پہ لیٹے اپنے ہی جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ تو سننے میں کافی خوفناک لگتا ہے۔ مطلب کوئی خود کو اپنے ہی جسم سے الگ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کی کیا سائنسی توجیہ ہو سکتی ہے؟ سائنس اسے دماغ کے خاص حصے جسے ٹیمپورو پیرائٹل جنکشن کہتے ہیں، اس کی کارکردگی میں خلل کا نتیجہ مانتی ہے۔ ٹیمپورو پیرائٹل جنکشن، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جو ہمارے جسم کے حواس کو اکٹھا کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خلا میں یا اس کمرے میں کس جگہ موجود ہیں۔ اچھا، یعنی ہماری لوکیشن کا احساس؟ جی، لوکیشن اور باڈی باؤنڈریز۔ جب آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو دماغ یہ طے نہیں کر پاتا کہ جسم کی طبعی حدیں کہاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو اس الجھن کے نتیجے میں شعور کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جسم کی قید سے آزاد ہو کر کمرے میں تیر رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مریضوں کے لیے یہ تجربہ بالکل بھی خوفناک نہیں ہوتا۔ واقعی؟ مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، انہیں اس میں ایک عجیب سی آزادی اور ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جو جسم تکلیف میں مبتلا تھا وہ اب نیچے رہ گیا ہے اور وہ اس سے الگ ہو چکے ہیں۔ یہ سائنسی وضاحت اپنی جگہ بہت مضبوط لگتی ہے۔ کیمیکلز کا اخراج، یادداشت کے حصوں کا متحرک ہونا اور یہ سارا دفاعی نظام۔ لیکن کیا؟ جب میں نے ڈاکٹر کیئر کے جمع کیے گئے حقیقی کیسز پڑھے تو میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا۔ اچھا، وہ کیا سوال تھا؟ مطلب اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ سب صرف ہائپوکسیا اور دماغ کے اندر موجود کیمیکلز کا ہی کمال ہے، تو پھر ان تجربات میں اتنی گہری اور بامانی مماثلت کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہر انسان کا دماغ الگ ہے، اس کی یادیں، اس کے خوف اور اس کے تجربات بالکل مختلف ہیں۔ اگر یہ صرف ایک بے ترتیب کیمیائی ری ایکشن ہے تو پھر کسی کو ڈراؤنے خواب کیوں نہیں آتے؟ کسی کو کوئی بے معنی سی چیز کیوں نہیں نظر آتی؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ان آخری مناظر میں ایک خاص قسم کی جذباتی اور ثقافتی یکسانیت کیسے آ جاتی ہے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید صرف سائنس کی یہ جو خوردبینی وضاحت ہے یہ پوری تصویر بیان نہیں کر رہی۔ اور آپ اکیلی نہیں ہیں جو ایسا سوچ رہی ہیں۔ یہی وہ الجھن ہے جس نے ڈاکٹر کرسٹوفر کیئر جیسے محققین کو بھی گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ واقعی؟ تو ان کی ریسرچ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جب انہوں نے ہزاروں مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی بے ترتیب خواب یا رینڈم ڈریمز نہیں ہیں۔ یہ ویژنز انتہائی واضح، ترتیب بار اور گہرے معنی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ گہرے معنی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریباً 70% مریضوں نے موت سے کچھ دیر پہلے اپنے کسی ایسے عزیز کو دیکھا یا محسوس کیا جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ 70%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ عام خواب کی طرح دھندلے نہیں ہوتے۔ مریض اکثر پوری طرح جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ ان نظر آنے والے رشتوں سے باقاعدہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔
ہاں، ذرائع میں جو مخصوص کہانیاں دی گئی ہیں نا، وہ واقعی دل کو چھو لینے والی ہیں۔ ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے، میری نامی خاتون کی۔ جی، میری کا کیس بہت مشہور ہے۔ وہ اپنی بیماری کے بالکل آخری مرحلے میں تھیں۔ جسم کمزور ہو چکا تھا اور بظاہر سب کچھ ختم ہونے والا تھا، اور پھر ایک رات وہ اچانک اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انہوں نے ابھی اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ اور ان کی ماں نے کیا کہا تھا؟ ان کی ماں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھیں اور انہوں نے میری سے کہا، ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنی تسلی بخش بات ہے۔ بالکل۔ اور اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ میری کی ماں کا انتقال ہوئے 30 سال گزر چکے تھے۔ 3 دہائیوں تک وہ یاد کہیں مدھم پڑ چکی تھی، لیکن آخری وقت میں وہی چہرہ سامنے آ گیا۔ اگر آپ اس واقعے کی نفسیاتی گہرائی کو دیکھیں تو اس پیغام کا مقصد کیا تھا؟ ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، ایک طرح کی یقین دہانی۔ جی، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور مضبوط ترین رشتہ ماں سے ہی ہوتا ہے نا، جو اسے تحفظ کا احساس دلاتی ہے۔ تو زندگی کے آخری اور سب سے غیر یقینی لمحے میں جب انسان پھر سے ایک بچے کی طرح بے بس ہو جاتا ہے تو اس کا شعور اسی سب سے طاقتور محافظ کو پکارتا ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ صرف ماؤں تک محدود نہیں ہے۔ جارج کی کہانی بھی اس عمل کے ایک اور رخ کو عیاں کرتی ہے۔ جارج، وہ جو سابق فوجی تھا؟ ہاں، جارج کی پوری زندگی ایک سخت گیر اور کھردرے انسان کے طور پر گزری۔ جنگ کے دوران اس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا، اور وہ صدمے کو اپنے اندر اتنی گہرائی میں دفن کر چکا تھا کہ دہائیوں تک اس نے کبھی اپنے بھائی کا نام نہیں لیا تھا۔ ہاں، وہ کہانی پڑھ کر مجھے واقعی حیرت ہوئی۔ ایک ایسا انسان جس نے برسوں تک اپنے جذبات کو ایک لوہے کے خول میں بند رکھا ہو، وہ موت سے چند دن پہلے اچانک بالکل نرم پڑ جاتا ہے۔ جی، وہ انتہائی پرسکون ہو کر اپنی نرس کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے اور اس کا بھائی اسے لینے آیا ہے۔ یہ کس قدر حیران کن بات ہے کہ جس دکھ اور رشتے کو زندگی بھر دبایا گیا، آخری لمحات میں وہی رشتہ سب سے بڑی تسلی بن کر سامنے آ گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے موت سے پہلے دماغ ان تمام ادھورے جذباتی کاموں کو مکمل کر رہا ہو، ایک قسم کی جذباتی کلوزنگ دے رہا ہو۔ آپ نے اسے بالکل درست طور پر بیان کیا۔ یہ ایموشنل کلوزنگ ہی ان ویژنز کا بنیادی مقصد معلوم ہوتا ہے۔ ان تمام کہانیوں میں ایک اور چیز جو بار بار سامنے آتی ہے وہ ایک خاص قسم کی روشنی ہے۔ روشنی؟ کس طرح کی روشنی؟ ایک بہت ہی نرم، گرم اور محبت سے بھری ہوئی روشنی کا احساس جو مریض کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ بہت سے مریض یہ بتاتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ان کے بیگ پیک ہو چکے ہیں اور وہ کسی بہت ہی پرسکون اور طویل سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ یعنی وہ اس سفر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ڈر نہیں رہے ہوتے۔ بالکل، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں یہاں آپ کی اس سائنسی اور نفسیاتی دلیل کو ایک بار پھر چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور کریں۔ ابھی ہم نے پرانی یادوں، دفاعی نظام اور جذباتی کلوزنگ کی بات کی، ٹھیک ہے، لیکن ذرائع میں ایک ایسا کیس بھی شامل ہے جو اس پوری کیمیائی اور نفسیاتی منطق کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ آپ اس 7 سالہ بچے کے کیس کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، وہ کیس مطلب وہ بچہ کینسر کے آخری مرحلے میں تھا، اور ایک دن اس نے نہایت سکون سے اپنی ماں سے کہا، امی، ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جلد گھر جاؤں گا۔ یہ واقعہ واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ سب مناظر صرف ہماری گزاری ہوئی زندگی کے تجربات، ثقافتی اثرات اور دماغ کی اپنی تخلیق ہیں، تو ہم اس 7 سالہ بچے کے کیس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ واقعہ واقعی مادیت پسند سائنس کی تمام حدوں کو عبور کر جاتا ہے۔ میرا نقطہ یہی ہے نا کہ ایک 7 سال کے بچے کی تو زندگی کی یادیں ہی کتنی طویل ہوتی ہیں، اس نے دنیا ہی کتنی دیکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن میں موت، فرشتوں اور دوسری دنیا کے اتنے پیچیدہ سماجی اور فلسفیانہ تصورات گھڑ سکے۔ ہاں، اس کے پاس تو وہ جذباتی خام مال یا را مٹیریل ہی موجود نہیں ہوتا جس سے وہ ایک پرسکون اسکرین سیور بنا سکے۔ بالکل، اس کے باوجود اسے وہ گہرا سکون حاصل ہوتا ہے اور ایک فرشتے کا تصور اسے گھر لے جانے کی بات کرتا ہے، حالانکہ وہ جسمانی طور پر اپنے ہی گھر یا ہسپتال میں تھا۔ کیا یہ کیس اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ جو کچھ ان آخری لمحات میں ہو رہا ہے وہ محض ہمارے دماغ کی پیدا کردہ کوئی وہمی فلم نہیں ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔
یہ محض وہم نہیں لگتا بلکہ کسی اور حقیقت کا ظہور ہے، اور اس سوال کا جواب خالص مادیت پسند سائنس کے پاس موجود بھی نہیں ہے۔ تو پھر محققین اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ جب محققین کے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں جہاں مریض کی عمر، اس کا ذاتی تجربہ اور اس کی ذہنی استعداد اس واقعے کی وضاحت کرنے سے قاصر رہتی ہے، تو یہ ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ انسانی شعور کا دائرہ ہماری لیبارٹری کی سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مطلب سائنس یہاں آ کر چپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے یہ گفتگو سائنس اور نفسیات کے سخت دائروں سے نکل کر مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس اور ان روحانی تصورات میں داخل ہو جاتی ہے جو صدیوں سے انسانیت کا حصہ رہے ہیں۔ یعنی وہ زاویہ جو دنیا کی لگ بھگ تمام قدیم روایات اور مذاہب پیش کرتے آئے ہیں کہ موت کوئی بلیک ہول نہیں ہے جہاں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم اس کی روحانی تشریح کی طرف دیکھیں تو مختلف مذاہب اسے موت کو ایک انجام ماننے کے بجائے ایک دروازہ یا ایک حد قرار دیتے ہیں، جسے ہم تھریشولڈ کہتے ہیں۔ ایک عبوری مرحلہ جہاں سے گزرنا ہے۔ جی، ایک ایسی درمیانی حالت جہاں انسان اس دنیا کی طبعی حقیقت کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی غیر مرئی حقیقت میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ اگر ہم اسلامی روایات کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی اس تصور کی واضح جھلک ملتی ہے۔ ہاں، وہ فرشتوں والا تصور جو ہے۔ بالکل، وہاں بتایا گیا ہے کہ موت کے وقت فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، اس کے خوف کو دور کرتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں اور محبت کے ساتھ اسے اگلی دنیا کے سفر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ارے واہ، یہ بات اس 7 سالہ بچے کے تجربے سے کس قدر حیرت انگیز مماثلت رکھتی ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ بچہ اسی حقیقت کو بیان کر رہا تھا۔ اب کوئی ان سائنسی توجیہات پر یقین رکھے یا روحانی عقائد پر، لیکن ان تجربات کی سچائی کو جھٹلانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ تو ان تمام باتوں، سائنسی تجزیوں اور سینکڑوں مریضوں کی کہانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر کرسٹوفر کیئر بحیثیت ایک طبی ماہر کس حتمی نتیجے پر پہنچے؟ ڈاکٹر کیئر کا حتمی نتیجہ ان کی سائنسی غیر جانبداری اور ایک معالج کی انسانی ہمدردی کا بہترین امتزاج ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک سائنسدان کی حیثیت سے لوگ اس بات پر لامتناہی بحث کر سکتے ہیں کہ آیا یہ دماغ کے کیمیکلز کا رد عمل ہے، شعور کی کوئی نئی اور نامعلوم جہت ہے، یا واقعی کسی روحانی دنیا کا دروازہ کھل رہا ہے۔ بحث تو چلتی رہے گی۔ بالکل، لیکن بحیثیت ایک ڈاکٹر جس کا کام مریض کی تکلیف کو کم کرنا ہے، ان کے لیے ان تمام بحثوں سے زیادہ اہم ایک اور چیز ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے ان مناظر کا حتمی نتیجہ۔ وجہ جو بھی ہو، ان تجربات کا اثر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے بے پناہ ناقابل بیان سکون۔ یعنی یہ ویژنز اس نامعلوم کے خوف کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ بیماری کے طویل سفر کے دوران شدید خوف، ڈپریشن، اضطراب اور درد کے عذاب سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان ویژنز کے نمودار ہونے کے بعد وہ اچانک بدل جاتے ہیں۔ ان کا رویہ پرسکون ہو جاتا ہے؟ جی، ان کے چہروں کی پریشانی غائب ہو جاتی ہے، انہیں اندر سے ایک ایسا پختہ یقین مل جاتا ہے کہ آگے کوئی نامعلوم اور تنہا کر دینے والا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ ایک نیا سفر ہے جہاں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ ڈاکٹر کیئر کا ماننا ہے کہ موت کو صرف ایک حیاتیاتی خرابی یا میڈیکل فیلئر کے طور پر دیکھنا ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ موت جذبات، رشتوں اور انسان کے باطن کا بھی ایک اہم ترین مرحلہ ہے، اور یہ ویژنز اس مرحلے پر انسان کے دل کو وہ تسلی فراہم کرتے ہیں جو دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتی۔ اس پوری بحث کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک خیال شکل لے رہا ہے۔ بتائیے کیا خیال ہے؟ فرض کریں کوئی انسان ہزاروں فٹ کی بلندی سے آسمان سے نیچے گر رہا ہے، وہ تیزی سے زمین کی طرف آ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اب کچھ ہی دیر کی بات ہے، ایک خوفناک انجام اس کا منتظر ہے۔ بہت ڈراؤنی صورتحال ہے۔ بالکل، اور پھر اچانک اس کا پیراشوٹ کھل جاتا ہے، وہ تیز، خوفناک اور بے قابو اڑان ایک انتہائی نرم، پرسکون اور سنبھلے ہوئے سفر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب اس وقت ہوا میں پرسکون انداز میں لٹکتے ہوئے اس انسان کے لیے یہ بحث کرنا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے کہ یہ پیراشوٹ کس فیکٹری میں بنا تھا، اس کا کپڑا کس مٹیریل کا ہے، یا اس کے کھلنے کے پیچھے فزکس کا کون سا قانون کام کر رہا ہے۔ ارے واہ،
کیا زبردست بات کی آپ نے. مطلب اہم ترین بات صرف یہ ہے کہ پیراشوٹ بخوبی کھل گیا ہے، وہ اس شخص کو بحفاظت سنبھالے ہوئے ہے اور اسے ایک پرسکون لینڈنگ کی طرف لے جا رہا ہے. وجہ چاہے دماغی کیمیکلز ہوں یا روحانی فرشتے، وہ سکون اس لمحے کی سب سے بڑی اور اکلوتی حقیقت ہے. یہ ایک انتہائی شاندار اور جامع مثال ہے. حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی انسان زندگی کے اس آخری دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیچیدہ فلسفیانہ تھیریز یا سائنس کے مقالوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. ظاہر ہے اس وقت کون فزکس یا بائیولوجی سوچتا ہے؟ بالکل، وہ تو صرف اس ہاتھ کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے اس اندھیرے سے پار لے جائے. اور یہ تجربات، یہ ڈیتھ بیڈ ویژنز اسے وہی مضبوط اور نرم ہاتھ فراہم کرتے ہیں جو اسے گرنے سے بچا لیتے ہیں. جی، وہ اس بات کا عملی ثبوت بن جاتے ہیں کہ انسان اس آخری اور بظاہر سب سے تنہا سفر میں اکیلا نہیں ہے. اس کی اپنی شاندار یادیں، اس کے وہ پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا کوئی اور نامعلوم روحانی قوت اسے لینے کے لیے موجود ہے. یہ گہرا احساس کہ کوئی میرے ساتھ ہے، دنیا میں خوف کا سب سے بڑا تریاق ہے. سچ کہوں تو اس تفصیلی جائزے نے واقعی موت کے بارے میں میرے سوچنے کا انداز بدل دیا ہے. موت کا وہ لمحہ ویسا سرد، خوفناک اور تنہا نہیں ہوتا جیسا ہم عموماً فلموں میں دیکھتے ہیں یا بچپن سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں. بالکل، ہمارے پاپ کلچر نے اسے بہت بھیانک بنا دیا ہے. ہاں نا، جبکہ ریسرچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ لمحات تو روشنی، محبت کے گہرے احساس اور ایک ایسے نامعلوم سکون سے بھرپور ہوتے ہیں جس کی انسان اپنی پوری زندگی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس علم کا اطلاق صرف مرنے والوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. یہ ریسرچ زندگی کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ کیسے؟ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا انجام تاریک اور خوفناک نہیں ہے، تو پھر اس سفر کے دوران، یعنی اپنی موجودہ زندگی میں، ہم جو موت کا بیجا خوف پال کر رکھتے ہیں وہ کافی حد تک بے معنی ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ معلومات انسان کو نہ صرف سکون سے مرنا سکھاتی ہیں، بلکہ اگر گہرائی سے سوچا جائے تو اس سکون سے جینا بھی سکھاتی ہیں. یہ بات ہمیں اس گفتگو کے اختتام کی طرف لے جاتی ہے، اور یہاں میں سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نیا زاویہ چھوڑنا چاہوں گی. ایک ایسا سوال جو ان ذرائع میں براہ راست تو نہیں لکھا، لیکن اس پوری بحث کا قدرتی حاصل ہے. بتائیے. ذرا سوچئے، اگر انسانی دماغ یا انسانی روح ہمارے وجود کے آخری اور بظاہر سب سے مشکل لمحے کو اس قدر پرسکون، خوبصورت اور ہر طرح کے خوف سے پاک بنانے کی شاندار صلاحیت رکھتی ہے، تو پھر ہم اپنی یہ پوری زندگی جو ہمیں جینے کے لیے ملی ہے، اسی موت کے خوف اور بے چینی کے سائے میں کیوں گزار دیتے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے یہ. ہے نا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ جس یقین، بے خوفی اور تسلی کا تجربہ ہمیں آخری لمحے میں ملنے والا ہے، ہم آج ہی سے اپنی زندگی کو اسی سکون کے ساتھ گزارنا شروع کر دیں؟ آخر جس دروازے کے اس پار اتنی نرم روشنی اور اپنوں کا ساتھ منتظر ہے، اس دروازے تک جانے والے راستے پر مسلسل اندھیرے کا خوف کیوں پالا جائے؟ بے شک، ہمیں آج کو پرسکون بنانا چاہیے. تو اگر آج کے اس گہرے جائزے نے آپ کو سوچنے کے نئے زاویے دیے ہیں، ذہن میں موجود روایتی خیالات کو چیلنج کیا ہے، یا دل میں زندگی اور موت کے حوالے سے کوئی نیا سوال جگایا ہے، تو اسے لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگلی بار جب ذہن میں ہسپتال کی اس سیدھی ہوتی لکیر کا خیال آئے تو یاد رکھیے گا کہ شاید وہ لکیر ختم نہیں ہو رہی، بلکہ کسی نئی اور روشن دنیا میں داخل ہو رہی ہے. تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور دریافت کرتے رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.